بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس شعر کا جواب ہے، جیسا کہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ جی ہمارے مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے پیارے نبی کریم آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک سے جو بھی نکلا اللہ نے وہ پورا کر دیا، حضور نے جو بھی فرمایا وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیاروں کی جو زبان ہوتی ہے وہ کون کی کنجی ہوتی ہے، ان کے منہ سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم چند مثالیں قرآن پاک سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری پر ناراض ہوئے تھے، جس وقت اس نے بچڑا بنایا تھا اور لوگوں کو بچڑے کی پوجا پر لگایا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فرمایا تو چلا جا، دغا ہو جا، کہ تیرے لیے یہی سزا ہے دنیا کے اندر کہ تو جس کو چھو دے گا اس کو بخار ہو جائے گا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ تو سامری لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اگر مجھے ہاتھ لگاؤ گے تو تمہیں بخار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جو قید خانہ کے اندر دو قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 41 ہے۔ آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا تھا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، فرمایا دونوں میں جو ایک ہے اس کو سولی دی جائے گی اور اس کا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے تو مذاق کیا ہے۔ فرمایا اب مذاق کیا ہے یا نہیں کیا، اب جیسے ہم نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فرمایا جو ہم نے کہا وہ فیصلہ کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم پر ناراض ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے فرعونیوں کے خلاف یہ دعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ان فرعونیوں کے جو مال ہیں وہ برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے اور یہ ایمان نہ لائیں جب تک دنیا میں دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مکہ کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے مولا اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے دے۔ آج بھی مکہ شہر کے اندر پورے سال میں بے موسم پھل ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129، اے مولا تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ تو ہمارے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں دعا کی، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے مولا میں نے اپنی اولاد کو اس جنگل میں بسایا ہے تو تو ان کے لیے رونقیں بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، سورۃ نوح کی آیت نمبر 26، اے مولا تعالیٰ اب ایک کافر بھی نہ بچے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے ان کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے، ان کے منہ سے جو کلمات نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کلمات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے منہ سے جو نکلا تو اللہ نے پورا کر دیا، تو پھر ایمان سے بتائیں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت جو سارے نبیوں
سے اعلیٰ بھی ہیں، افضل بھی ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے کیا کہنے۔ لہذا سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ محبت سے پڑھا جاتا ہے کہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، قرآن نے ایسے ہی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔